آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، وہ جہنم جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کو تم حقیر سمجھتے تھے، چلو اس عذاب کی طرف۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں۔ جب کافر میدان قیامت میں موجود ہوں گے تو جہنم کا دھواں انہیں گھیر لے گا، 3 اطراف سے وہ گھیر لے گا، لیکن اس دھوئیں کا سایہ نہیں پڑے گا۔ یعنی جو سورج کی گرمی ہے، اس گرمی سے یہ دھواں روکنے والا نہیں ہوگا۔ کل بروز قیامت کافروں کو جو تکلیف ہوگی، وہ تکلیف اپنی جگہ جاری ہوگی۔ یہ دھواں تو ان پر گھبراہٹ کے لیے مسلط کیا جائے گا۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، تو جب وہ اکیلا ہوگا، اپنے آپ کو اکیلا سمجھے گا اور تکالیف میں ہوگا، تو یہ خیال کرے گا کہ میدان محشر میں ہی تکلیف اٹھا رہا ہوں، کیونکہ دوسرے کو دیکھ کر کہ دوسرا بھی تکلیف میں ہے، اپنی تکلیف آسان محسوس ہوتی ہے۔ لا ولیل، وہ دھواں کوئی سایہ نہیں دے گا۔ ولا یغنی من اللہب، اور وہ دھواں شعلوں سے نہیں بچا سکے گا۔ جہنم کے شعلے اس شخص کو پکڑ لیں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم ایسی چنگاریاں اڑا رہی ہوگی، جہنم کی چنگاریاں ایسی اڑ رہی ہوں گی جیسے بڑے بڑے محل۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہیں، زرد اونٹ ہیں، ایسے بڑے بڑے اس کے انگارے ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، قیامت کے دن تباہی ہوگی، آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ آج کا دن وہ دن ہے کہ وہ کلام نہ کر سکیں گے، بول نہ سکیں گے، حیرت، دہشت، خوف کی وجہ سے زبانیں بند ہو جائیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور انہیں بولنے کی اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر کر سکیں یا بہانہ پیش کر سکیں، اس کی اجازت نہ ہوگی۔ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا۔ کل بروز قیامت فرمایا جائے گا آج ہم نے سب کو جمع کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، پھر اگر تمہارے پاس کوئی مکر ہے، فریب ہے، فَكِيدُونَ، تو کرو میرے خلاف۔ دنیا کے اندر تو ساری زندگی مکر و فریب کرتے رہے، باتیں بناتے رہے، اب کل بروز قیامت اگر کوئی طاقت ہے تو کرو۔ کسی مجرم میں بولنے کی طاقت نہ ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ فرمایا گیا کہ بولنے کی طاقت نہ ہوگی، اس کو سمجھ لیجئے کہ ابتدا کے اندر یہ بولیں گے اور ابتدا میں یہ کہیں گے مالک و مولا، ہم تو اتنے نیک تھے کہ کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اپنے گناہوں کا انکار کریں گے۔ پھر ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو جب جسم کے اعضاء گواہی دیں گے تو ان پر اس قدر افسوس طاری ہوگا کہ پھر ان کی زبانیں کھلنے کے قابل نہ رہیں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی پرہیزگار لوگ
وہ جنتی سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. جہاں مجرموں کا ذکر ہے تو وہاں متقیوں کا ذکر ہے. متقی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو. وہ فواکہا، اور میوے پھل، مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے وہ جنت میں عطا کیا جائے گا. کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، مزے لے کر، لطف اٹھا کر، بغیر کسی فکر اور غم کے. کیوں؟ بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے ان نیک کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، اس کا تمہیں صلہ دیا گیا. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. دنیا کے اندر یہ کافر، یہ گنہگار عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی مثال جانوروں جیسی ہے کہ جس کو فارم میں رکھا جاتا ہے، اچھے سے اچھا کھلایا جاتا ہے، وہ اپنے انجام سے غافل ہے. کلو، کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھاؤ، عیش کرو، قلیلاً، تھوڑا سا. انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، گنہگار ہو. دنیا کے اندر چند ایام گزار لو، پھر ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے عذاب میں تمہیں گرفتار ہونا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ جھک جاؤ تو وہ جھکتے نہیں ہیں. اس سے دو مراد ہیں. ایک تو اس سے مراد نماز ہے کہ جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے. اور دوسری مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ تو توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں. تو ایسے لوگوں کا انجام کل بروز قیامت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے. کتنی واضح باتیں ہیں، اب اس کے بعد وہ کس بات پر یقین کریں گے. حدیث سے مراد یہاں پر بات سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کی نصیحتیں اس قدر واضح ہیں. اس سے بھی اگر کسی کا دل نہ لرزے اور وہ ہدایت کی طرف نہ آئے تو اب پھر کون سی بات اس کے دل کو ہلائے گی. اے مالک و مولا، تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، دلوں کو نور کر دے، سختی کو دور کر دے. اے مالک و مولا، ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے. الحمدللہ 29واں پارہ مکمل ہوا. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں